اور اس معاشرے کی ایک اور نحوست یہ ہے کہ اپنے خاندان کے جو غیر لڑکے ہیں، شریعت جن کو غیر کہتی ہے، کزن، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، یہ جو رشتے ہیں ان کو کوئی غیر نہیں سمجھتا پردے کے لحاظ سے۔ شریعت مطہرہ نے ان کے درمیان پردہ رکھا ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، جس طرح ان پر دیگر احکام لاگو ہوتے ہیں تو لڑکی پر پردے کے احکام بھی لاگو ہوتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں وہ اپنے چچا زاد سے پردہ کرے گی، خالہ زاد سے پردہ کرے گی، ماموں زاد سے پردہ کرے گی، اور ایسے بہت سے گھرانے موجود ہیں اگر بچی یا بچہ پردہ کرنا چاہیں، بچہ نہ ملے اپنی کزن سے یا بچی پردہ کرے تو وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، یہ تو تیرے چچا کا بیٹا ہے، یہ تو تیرے خالہ کا بیٹا، یہ کون سا غیر ہے، تو اس کے سامنے کیوں نہیں آتی، اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی، اس سے باتیں کیوں نہیں کرتی۔ برائی کی بنیاد خود گھر والے رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا کہ جب دو غیر مرد اور عورت آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور یہاں کزن گھنٹوں اکیلے بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، بلکہ لڑکی نے کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا ہے، گھر والے کہہ دیتے ہیں تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، کزن کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی نے سفر پہ جانا ہے، اب اور کوئی نہیں، کزن کو بھیج دیتے ہیں۔ نامحرم کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، بے پردہ اس کے سامنے آنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دیور بھابھی کا پردہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو بھابھی کے حق میں موت ہے۔ اتنا خطرہ باہر والے سے نہیں جتنا گھر والے سے ہے، کیونکہ پردہ نہیں ہو رہا، کوئی شک بھی نہیں کر رہا، کسی وقت بھی شیطان شیطانیت دل میں ڈال سکتا ہے، اسے کون سی دیر لگتی ہے۔ ان الشیطان یجری من ابن آدم، کہ بے شک شیطان تو انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔